السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 525، سورۃ ابراہیم، آیت 1 تا 3، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، ان کے رب کے اذن سے اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ اور اس اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث بڑی ہلاکت ہے۔ وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ الف لام را، کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اسے، الیک، آپ کی طرف، لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی اجالے کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط، راستے کی طرف، العزیز، جو نہایت غالب ہے، الحمید، خوب قابل تعریف ہے۔ اللہ الذی، وہ ذات کے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے،
وویل اور ہلاکت ہے للکافرین کافروں کے لیے من عذاب شدید سخت ترین عذاب سے الذی وہ لوگ جو یستحبون پسند کرتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو علی الآخرتی آخرت پر ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں اس میں عوجن کجی اولئک یہ لوگ فی ضلال بعید بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات بینات ہیں۔ سورہ ابراہیم جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اور تذکرہ فرمایا۔ مکہ کے رہنے والے مشرکین مکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو کیسے بیت اللہ چھوڑ کر گئے، اور یہ مقام اور یہ مکان اور یہ جگہ بالکل ویران اور ویرانہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بیوی بچے کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ وہ نماز ادا کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ ابراہیمی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے ان بتوں کو بیت اللہ سے خالی کرو۔ ابراہیم تو ایک اللہ اکیلے کو پوجنے والا تھا، اور تم نے تو اتنے سارے 360 اوپر نیچے جھوٹے خدا بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات بینات میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ وحدہ لا شریک آپ خود جانتا ہے۔ اللہ کے ماں سوا ان حروف مقطعات کا کیا معنی بنتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہمیں ہمارے استاد نے یہی پڑھایا، انہیں ان کے اساتذہ نے یہی پڑھایا، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ الف لام را ان حروف مقطعات کا معنی اللہ سبحانہ و تعالی خود آپ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ ہاں یہ وہی حروف ہیں، حروف تہجی ہیں، جن سے کلام گفتگو وجود میں آتا ہے، بات چیت وجود میں آتی ہے۔ تو انہی سے الف سے لام سے اور دیگر جو حروف مقطعات ہیں انہی سے یہ کتاب بھی وجود میں آئی ہے، یہ کلام ہے۔ اگر تمہارے اندر مقابلے کی ہمت ہے کافروں اور مشرکوں تو اسی حروف تہجی سے ایک قرآن تم بھی بنا کر پیش کر دو، ایک سورت بنا کر پیش کر دو، 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو، ایک آیت بنا کر پیش کر دو، کوئی نہیں کر سکتا، سب عاجز اور لاچار ہوں گے۔ حروف مقطعات الف لام را یا دوسرے مقامات پر کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم اور اس طرح کے دیگر، بعض جاہل لوگوں نے یہ بتا رکھا ہوتا ہے اور کرنے والے جاہلوں نے یہ کر رکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کے فرنٹ پر
حروف مقطعات کا تعویذ لٹکا ہوا ہوگا، گھر میں، روم میں، کمرے کے اندر حروف مقطعات لکھ کر دیوار پر لگائے ہوئے ہوں گے کہ جناب اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اس سے فلاح فلاح حاصل ہوتا ہے، تو یہ سب گھڑنتو ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے اور تعلیمات قرآن پاک پر عمل کرنے سے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب الرحمن نے ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا، یعنی یہ قرآن یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ تو کتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ لکھا ہوا موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، اور یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ کتاب نازل کی گئی، اور پھر وہاں سے بتدریج رفتہ برفتہ وقتاً فوقتاً وقفہ بوقفہ ضرورت کے مطابق قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کا نزول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد کرتے، اور جو آپ کو بھول جاتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یاد کروا دیتے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور قرآن مجید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کے اندر، اپنے قلب مبارک میں، دل مبارک کے اندر سٹور کیا۔ پھر آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس قرآن مجید کو یاد کیا، اور وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ پیارے نبی سے یاد بھی کر لیتے، اور کتابت وحی پر معمور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیارے نبی کے حکم پر قرآن مجید کی باقاعدہ کتابت بھی فرماتے تھے، قرآن مجید کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ مبارک سے، میرے منہ سے حق کے سوا نہیں نکلتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتابت وحی پر معمور کاتبین وحی وہ قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، پلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کا نبی علیہ السلام پر نزول ہوا، حضور اسے خود بھی یاد کرتے، حضور کے صحابہ بھی یاد کرتے، اور زبانی حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو مختلف چیزوں پر لکھ بھی لیا جاتا تھا۔ اس وقت میں لکھنے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال میں آنے والی ہوتی تھیں، اور اسی طرح یہ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں محفوظ رہا، آپ کے صحابہ کے سینوں میں محفوظ رہا، اور حضرات صحابہ کرام کے پاس لکھت کی صورت میں، کتابت کی صورت میں بھی قرآن مجید محفوظ رہا۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید اس کتاب سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی، ان کی حفاظت کا معاملہ خود ان اہل کتاب کے سپرد کیا، کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی، حضرت مسیح علیہ السلام کو، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا ہوئی، مختلف پیغمبروں کو صحیفے اور صحائف ملے۔ تو کتاب قرآن مجید سے پہلے جو نازل شدہ کتابیں تھیں
ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان لوگوں کے اوپر اللہ نے رکھی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے آج صدیاں بیت جانے کے بعد قرآن مجید بالکل اسی طرح محفوظ ہے اور اسی طرح تر و تازہ اور فریش کا فریش ہے جیسا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ نہ ایک آیت کا اضافہ ہوا، نہ ایک آیت کی کمی ہوئی، نہ اضافہ ہوا، نہ کمی ہوئی، نہ ملاوٹ ہوئی۔ اور پھر جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کی جنگ میں مرتدوں، مسلمہ کذاب اور اس کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کے اندر بہت سارے حفاظ اور قاری قرآن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، تو جناب ابوبکر صدیق کی خلافت میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ اور پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق میں اس بات کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا گیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو باقاعدہ ایک مصحف کی شکل کے اندر جمع کیا گیا اور آگے اس کی کاپیاں کر کے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی گئی، مسلمان ملکوں کے اندر بھیج دی گئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک کتاب ہے، یعنی یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ تو الکتاب اصل میں مصدر ہے اور پھر مکتوب فی یعنی جس چیز میں لکھا گیا ہو کو کتاب کہا جانے لگا۔ دراصل کتاب الکتاب اس صحیفے کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ لکھا گیا ہو۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ ایک مصحف کی شکل دی گئی اور اس کی کاپیاں کر کے آگے مسلمان ملکوں اور علاقوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو بھیج دیا گیا۔ یوں اس کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کی، پیغمبر کے سینے اور صحابہ کرام کے سینے اور صحابہ کی کتابت وحی کو ذریعہ اور سبب بنا کر نتیجہ یہ نکلا کہ آج صدیاں بیت جانے کے بعد قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے پر سننے پر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید اپنے ڈے ون کی طرح، پہلے دن کی طرح ہی بالکل فریش کا فریش قرآن پڑھیے جیسے بالکل تازہ اور بالکل تر و تازہ کلام ہو۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور اللہ ہی اس کی حفاظت آئندہ بھی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اب نازل شدہ کی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو اوپر سے آئے۔ نازل شدہ چیز پر کون سی چیز؟ جو اوپر سے نیچے کو آئی ہو، جو زمین سے نکالی گئی ہو، دائیں بائیں سے اٹھائی گئی ہو، اسے نہیں کہا جاتا۔ فرمایا کہ ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا، کلام اللہ کا نزول ہوا۔ اب نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ اوپر سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے نیچے کو برستی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ کہنا کہ وہ عرش پر بھی ہے، نیچے بھی ہے، لا مکان بھی ہے وغیرہ، یہ سب حرام کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اور وہ بلندیاں کہاں ہیں؟ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر، وہاں ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، فوق سبع سماوات، اور اس عرش پہ اللہ کی کرسی ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسے اس اللہ رب رحمان کی شان کے لائق ہے۔
اس لیے فرمایا کہ ہم نے تیری طرف نازل کیا، تیری طرف اسے اتارا ہے۔ تو جو چیز نیچے موجود ہو وہ اترا نہیں کرتی، وہ نکلا کرتی ہے۔ جو اترتی ہے وہ اوپر ہی ہوتی ہے اور اوپر سے ہی آنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہ تو لا مکان ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہاں، اس کا علم، اس کا سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا وہ اتنا ہے کہ ہر ذرہ اور ہر پتا اس کے علم میں ہے، اور کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، ہر پتے کو، ہر دانے کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، اور وہ کتاب مبین میں ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالیں۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن ظالموں نے نعوذ باللہ یہ کہا، یعنی منکرین حدیث، کہ پیغمبر فقط ڈاکیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ قرآن مجید اللہ نے پیغمبر پر اتارا، اور پیغمبر کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور الفاظ لے کر آتے، فرمایا آپ کا یہ کام ہے۔ اب آپ کے پاس قرآن مجید ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالیں۔ کیا مطلب؟ اندھیروں سے مراد کفر ہے، اندھیروں سے مراد شرک ہے، اندھیروں سے مراد گمراہی ہے، اور نور سے مراد ہدایت کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے نور سے مراد۔ اب اندھیروں کے حوالے سے فرمایا ظلمات، بہت سارے اندھیرے، اور نور روشنی، روشنیاں نہیں کہا، روشنی۔ تو گمراہی اور شرک اور کفر کے بہت سارے راستے ہیں۔ شیطان جہنم میں لے جانے کے لیے، بریکٹ میں یاد رکھیے، شیطان جہنم میں بور نہ ہو جائے، اکیلا اس کو بوریت نہ ہو، تو جہنم میں لے جانے کے لیے شیطان نے بہت سے راستے بنا دیے لوگوں کو جہنم لے جانے کے لیے، اور ہدایت کا راستہ وہ ایک راستہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی لکیر لگائی، خط مستقیم، اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ پھر اس کے دائیں بائیں نشان لگائے، لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ دو دائیں طرف، دو بائیں طرف لائنیں کھینچ لی، اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو ہدایت کا اور توحید کا ایک ہی راستہ ہے، اور گمراہی کے اور شرک کے اور کفر کے بیسیوں اور سینکڑوں راستے ہیں۔ اور پیغمبر کے ذمے یہ کام لگایا کہ اب آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لائیں۔ تو پتہ چلا قرآن بھی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اذن اور اجازت ہوگی تو ہدایت ہے، ورنہ کہہ دیا اور فرما دیا کہ لیس علیک ھداھم، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے یہ کام ہے ہدایت کا عطا کرنا، وہ جسے چاہے ہدایت عطا کر دے۔ جیسا کہ اب ہمارے سامنے ہے، اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی ابو طالب جہنم نہ ہوتا، اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، یعنی وہ کسی کو ہدایت کا پیالہ پلا دیتا اور وہ سیدھا ہدایت کے راستے پر آ جاتا، آزر جہنم نہ جاتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم نہ جاتا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہ جاتی۔ ہدایت کس کے اذن سے ہے؟ اللہ کے اذن سے ہے۔
اللہ کی اجازت ہے، اس کا اذن ہے، اس کی رضامندی ہے، توفیق ہے، تو بڑے سے بڑا کافر مسلمان ہو جائے گا، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہدایت دینا فقط یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی اجازت سے ہے۔ اور وہ رب ہے کون؟ وہ رب جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب کا سب اسی اللہ ہی کا ہے، یعنی کل کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہدایت کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے کافروں پر لعنت کی، بد دعائیں دی، مگر اللہ کا ارادہ ان متعلق یہ تھا تو جو آپ کے مقابل میں تھے، یعنی کہ حضرت ابو سفیان، خالد ابن ولید اور اس طرح دیگر بڑے بڑے کفار جو تھے اب مومنین مسلمین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے کافروں پر لعنت کی، مگر آسمان نے کیا منظر دکھایا کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارے اوپر فرض ہے، ہم کہیں گے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جناب خالد بن ولید مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن آسمان نے کیا منظر دکھایا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، اور جو ان کو رضی اللہ نہیں مانتا، رضی اللہ عنہ نہیں مانتا، وہ پکا بے ایمان ہوگا۔ تو پیغمبر نے بہت سو پر لعنت کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پیغمبر نے بہت سو پر کوشش کی، مگر وہ بے ایمان کے بے ایمان ہی مرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، اور ویل ہی کے تعلق سے کہا جاتا ہے جہنم کے اندر مختلف وادیاں ہوں گی، پورشن ہوں گے، جن میں سے ایک ویل بھی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یہ جن کے لیے ہلاکت ہے، ان کے کرتوت کیا ہیں؟ ان کافروں کے کرتوت یہ ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا بڑی پیاری ہے، مگر آخرت کی ان کے آنکھوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے وہ ہلاکت سے دوچار ہونے والا ہے۔ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں اور اس میں ٹیڑھے پن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کافروں کا جرم کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جس کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب آ جائے، یہ محبت ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اگر بندہ کسی چیز سے محبت کرے، بیوی ہے، بچے ہے، دنیا ہے، گھر ہے، بار ہے، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اور جانور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، محلات ہیں، مکانات ہیں، اگر ان سے محبت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر یہ غالب نہیں آتی، پھر یہ محبت حلال کی ہے۔ اور کسی چیز کی محبت اگر وہ اللہ رسول کی محبت سے اوپر ہو جائے تو پھر یہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کی توحید، نبی کی اطاعت، رسالت و عبدیت سے ہی محبت کریں۔ کوئی بھی چیز کی محبت اللہ رسول کی محبت سے اوپر نہ ہونے پائے، ورنہ وہ محبت ہلاکت کا باعث ہوگی، جیسے کافروں کے لیے ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔